الحساب. کہا گیا ہے کہ جو نیچے بلینکس دیے گئے ان کو فل کیجیے بوضع کلمۃ مناسبہ سیوٹیبل ورڈ کے ذریعے مما بین القوسین جو ہم نے بریکٹس میں لیے ہیں. جیسے پہلی مثال میں واضح کرتے ہیں من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے گئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں بس یہی لوگ کافر ہیں. اس میں کیا گیا انزل. لا ڈیش احد فی الطریق جلس یجلس اجلس لا یجلس اجلس تو حکم ہے کرنے کا, وہاں سے پہلے لا اگر ہوتا تو لا تجلس, تو لا یجلس احد فی الطریق کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں کوئی نہیں بیٹھے گا راستے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا ہے راستے کے اندر بیٹھنے سے. لیکن ہمارا المیہ ہے کہ آج کل لوگ راستوں میں نمازیں پڑھتے ہیں, راستے میں یہ چیزیں کرنے سے منع کیا گیا. طریق راستے کے معنی میں. ہاں طریق راستے کے معنی میں گزر جہاں سے ویسے تو سڑک کو اشارے شارع بھی بولتے ہیں, طریق بھی بولتے ہیں. شارع عام ہو گیا, طریق ہو گیا مطلقاً روڈ. صراط بھی بولتے ہیں جیسے اہدنا الصراط المستقیم. ڈیش قلما من المکتبۃ امس اشتریت کیا ترجمہ ہوگا؟ امس مینز یسٹرڈے, میں نے کل لائبریری سے قلم خریدا. یا اولاد ڈیش المدرسۃ فی المیعاد حکم دیتا ہے نا یہ بیٹے. احضروا اے بد لڑکو وقت پر مدرسے حاضر ہوا کرو. میعاد مینس کس کو کہتے ہیں؟ مقررہ وقت, وعدے کو بھی کہتے ہیں. جیسے اذان کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد, یعنی آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. میعاد وعدے کو بھی کہتے ہیں اور مقررہ وقت کو. العاملون من الشریکۃ متأخرین یخرجون کیا ہے گا؟ العالمون آ گیا نا. العاملون تو کیا ہے گا؟ یخرجون خرجو بھی آ سکتا ہے, یخرجو بھی آ سکتا ہے, خرجونا بھی آ سکتا ہے. مضارع کا یا ماضی میں. تو اب چونکہ یہاں پر ماضی کا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نا وہ کیا نکلے, وہ دیر سے نکلے. متاخرین مینس تاخیر سے نکلے. شریکہ کس کو کہتے ہیں؟ کمپنی, یعنی ورکرز جو ہیں وہ کمپنی سے دیر سے نکلے. اگر ہم کہیں گے پہلے نکلے مبکرین اور متقدمین. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ کیا ترجمہ ہے یہاں پر؟ نفس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, کیا تیار کیا ہے. قدمت مینس قدم یقدم, تقدیم مینس پیش کرنا. جیسے میں کہوں گا قدمت امامکم خطبۃ وجیزۃ, میں آپ کے سامنے مختصر خطبہ پیش کروں گا. قدم یقدم تقدیم, اس کا مینس کیا ہے؟ پیش کرنا. اسی میں نکلا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو یعنی ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا کل کے لیے کیا تیار کرتے ہیں. چونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن میں سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ, وہاں پر بھی ایتھا آیا ہے, یہ حرف ندا. اگر مذکر ہوتا تو ایھا آتا, مؤنث کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ایتھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارجعی, مؤنث کے ساتھ آتا ہے ارجع. اگر مذکر ہوتا ارجع تو مؤنث ہے نا نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو چونکہ نفس مؤنث استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر بھی جو امر کا صیغہ نا ولتنظر, اگر مذکر ہوتا ولینظر, اگر یہ مذکر ہوتا پھر کیا آتا ولینظر. اب چونکہ یہ مؤنث ہے اسی وجہ سے کیا گیا ولتنظر. اور اس کے بعد جو فعل استعمال کیا گیا بلینک میں ما قدمت, اگر مذکر ہوتا تو قدمت, چونکہ مؤنث ہے ما قدمت. اتل ما اوحی الیک, پڑھیے جو
آپ کی طرف نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر علی ما یقولون. فاصبر یہ حکم دیا جا رہا ہے. صبر یصبر واصبر. تو صبر کیجئے. علی ما یقولون یعنی جو یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں آپ کو, یعنی جو یہ طعنے دے رہے ہیں اس پر کیا کیجئے آپ یا رسول. وسبح بحمد ربک. سبح یسبح تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. بحمد ربک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اس کی کیا کیجئے, ہاں بڑائی بیان کیجئے اپنے رب. قبل طلوع الشمس سورج نکلنے سے پہلے. وقبل غروبها ہا کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ شمس. شمس جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. ومن آلاء اللیل یعنی رات کے دوران. آنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب رات چل رہی ہوتی ہے, رات کا حصہ اس میں. ومن آلاء اللیل فسبح اور رات کے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کیجئے, تسبیح بیان. واطراف النہار اطراف النہار دن کے حصے میں. ٹھیک ہے, اطراف مینس حصے کو کہتے ہیں. اطراف النہار جب کہا گئی ہاں اطراف النہار. یہ فسبح کا بنے گا یہ مفعول. فسبح اطراف النہار. اطراف کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ طرف. جی اطراف اس کا پلیورل ہے. اطراف النہار اور دن کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح. لعلک ترضی یہ تو طرز ہے. وہی تو کیا مطلب ہے؟ اگر آپ آیت کی سیاق و سباق میں پہلے سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیوں حضور سے کہہ رہے لعلک ترضی مینس یعنی اللہ یہاں پر خود نہیں کہہ رہے کہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں, یعنی خود اللہ کہہ رہے کہ آپ اس راضی ہو جائیں. یعنی چونکہ اللہ پہلے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا اس پر آپ صبر کیجئے اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. اس کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ سکون ہوگا, یعنی اطمینان حاصل ہوگا. ترضا کا معنی یہاں پر اطمینان کی, یعنی آپ راضی ہو جاؤ گے اللہ سے. وہی معنی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ امر یامر سے امر کا صیغہ. وَأْمُرْ اہلک. اہلک مینس اپنے اہل و عیال. بالصلاۃ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. استبر یستبر مینس مثال میں تو ہوگا وانا استبرت علی یعنی کتابت علی الکتابہ یا استبر علی حضور علی فی الدرس. یعنی استبر یستبر آتا ہے کہتے ہیں کہ دوام کے ساتھ کسی عمل کو کرنا, کنٹینیوس. ہاں استقامت کے معنی. ہاں تو واستبر علیہا خود بھی اس پر کیا رہیے, قائم رہیے, جمع رہیے. لا نسألک اسأل یہ سأل یسأل سوال کرنا. لا نسألک رزقا ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزق ہم آپ کو کھلاتے. نحن نرزق ہم آپ کو کھلاتے. والعاقبۃ للتقوی. عاقبہ کے معنی قرآن میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے, عاقبۃ السوء اور عاقبۃ الحسن. یعنی اچھے بہترین جزا کے لیے میرے معنی میں بھی استعمال عاقبہ ہوا ہے اور عاقبہ برے معنی میں. یہاں پر بھی اللہ یہاں پر جو عاقبہ مراد ہے والعاقبۃ للتقوی, اور جزا کس کے لیے ہے؟ تقوی. یعنی جو تقوی اختیار کرے گا متقی ہوگا اسی کے لیے جزا ہے. والعاقبۃ للتقوی نہیں یہ مضاف ہاں یہ تو حرف جر بنے گا نا. عاقبہ کی اضافت ہوگی, ہاں یہ کسی کی اضافت ہوگی تقوی کو کر. تو اس کے خالی لام یہاں پر یہ اضافت کے معنی میں نہیں. والعاقبۃ للتقوی مینس اور تقوی جو ہے یہ جو جزا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تقوی. تو یہ ایز اے مضاف الیہ بن کر بھی کیا بنے گا, مبتدا خبر کا ہی خبر. ما آتاکم الرسول فخذوه. آتاکم مینس ہاں پیش کرنا, دینا.
جو آپ کو اللہ کے رسول یعنی جو آپ کو رسول دے فخذو اخذ یاخذو سے امر کا صیغہ ہے فخذو اس کو پکڑو اس کو لے لو. ان یزید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یزید ابن عامر فرماتے جئت جاء یجیء means آنا, جب میں جئت کہوں گا میں آیا, والنبی فی الصلاۃ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں تھے نماز میں, فجلست جلس یجلس بیٹھنا, فجلست تو میں, ولم ادخل معهم فی الصلاۃ دخل يدخل داخل ہونا, معهم ان کے ساتھ یعنی میں ان کے ساتھ جماعت میں داخل نماز میں داخل نہیں. فانصرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انصرف means پھیرنا, فانصرف علینا رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو مقتدیوں کی طرف کیا کرتے تھے اپنا رخ, اس کو کہتے ہیں انصرف, ٹھیک ہے. انصرف الوجہ مثال کہ کوئی کہے رخ, اس نے رخ پھیر لیا. ایک اگر الا کے ساتھ آئے گا, ایک آتا ہے ان کے ساتھ. الا کے ساتھ جب آئے گا تو رخ مطلب ان کی طرف پھیرنا. ایک اگر ان کے ساتھ آئے گا, مثال کی طرف میں کہوں گا انصرفت الوجہی ان فلانی, میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا اس سے, یعنی میں نے رخ پھیر لیا اس سے. تو ان کے ساتھ ان صلہ کے ساتھ جب انصرف آئے گا تو اس وقت کیا معنی ہوگا پھیرنے کے معنی, اور جب الا کے ساتھ آئے گا تو رخ کرنے کے معنی. تو انصرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہو گیا اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ, یعنی اپنا رخ ہماری طرف کیا. فرآنی جالسا, رآ یرا دیکھنا, تو یزید ابن عامر کہتے ہیں فرآنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا دیکھا, جالسا means بیٹھ کے. فقال تو انہوں نے فرمایا علم تسلم یا زید, اسلم یسلم, کیا تم نے اسلام نہیں لایا ہے زید؟ انہوں نے کہا بلا, جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اسلمت, میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فما منعک, منع یمنع روکنا, فما منعک تو کیا مانے آ گیا, تو کس چیز نے روکا, ان تدخل مع الناس فی الصلاۃ, آپ کو کس چیز نے روکا لوگوں کے ساتھ نماز میں داخل ہونے سے. قد کے معنی کیا ہے؟ قد کہاں پر, قد یہاں تاکید کے معنی میں آتا ہے, جس طرح انا آتا ہے نا اسم کے ساتھ تاکید کے معنی میں, فعل میں جب تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے اس کے لیے قد لگاتا ہے, لیکن یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے. اس کا ترجمہ اس طریقے سے بے شک میں اسلام. تو پھر کہا فما منعک, کس چیز نے آپ کو روکا, ان تدخل مع الناس فی الصلاۃ, کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی نمازوں میں داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے جواب دیا انی کنت قد صلیت فی منزلی, منزل کا معنی مراد یہاں پر کیا ہے گھر. انی کنت قد صلیت فی منزلی, میں نے اپنے گھر میں نماز پڑھی تھی, ادا کی تھی. وانا احسب, حسب یحسب ما معنی گمان کرنا, حسب یحسب, حسب الناس, ہاں کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ وہ ایمان لائیں گے تو ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, بلکہ ہم ان کو قدم قدم پر آزمائیں گے. حسب کا معنی کہ ہم کیا معنی, حسب یحسب گمان کرنے کے معنی. تو یہ بھی کہتے ہیں زید ابن یزید وانا احسب ان قد صلیت, میں نے بھی یہی گمان کیا کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھی ہو. فقال اذا جئت الى الصلاة فوجدت الناس, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اذا جئت الى الصلاة, جب تم نماز کے لیے آؤ. جب اذا فعل ماضی کے ساتھ اذا پر, جب فعل ماضی کے ساتھ اذا آتا ہے نا تو یہ کہ کون سا معنی دیتا ہے, یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. تو یہ کہا اذا جئت, اذا وہاں پر بھی قرآن میں اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ دیکھو گے لوگوں کو جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل. تو وہاں پر سارے ماضی کے صیغے استعمال ہوگی, لیکن چونکہ پہلے اذا آیا ہے تو اذا کی وجہ سے جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو کون سا معنی دیتا ہے مستقبل. تو یہاں پر بھی یہی معنی ہوگا اذا جئت الى الصلاة, جب تم نماز کے اندر یعنی جب تم نماز کی طرف آؤ. فوجدت الناس, تم لوگوں کو پاؤ گے فسلما, تو ان کے ساتھ نماز پڑھو. یعنی اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ بھی کیا کرو, نماز پڑھو. وَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ, اگر آپ نے پہلے ہی نماز ادا کی ہو. تَقُلْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً,
وہ آپ کی جو پہلے آپ نے پڑھی ہے آلریڈی نماز وہ آپ کی نفل بن جائے گی, اور یہ جو نمازیں جو آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے وہ آپ کی کیا بنے گی. مثال کے طور پر کسی شخص نے گھر میں ظہر نماز ادا کی, اب وہ مسجد میں پہنچا, مسجد میں دیکھ رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی, تو اب وہ کیا کرے گا. تو حکم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا زید بن ثابت کہ آپ اس جماعت میں کیا ہو جاؤ, شریک ہو جاؤ. آپ نے جو پیچھے سابقہ نماز پڑھی ہے وہ آپ کی کیا بن جائے گی, نفل بن جائے گی, اور یہ جو جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ کیا بن جائے گی. ہاں وہ نیت وہ پھر باطل ہو جائے گا انفرادی, کیونکہ فضیلت ہے نا انفرادی کو کس پر, جماعت پر, تو اس کی وجہ سے تفضیل کی وجہ سے سوری ہاں جماعت کو فضیلت ہے اس پر انفرادی. کہاں پر کہاں پر ہاں ہاں کانا ماضی پر بھی آئے گا نا. دیکھیے ماضی پر جب کانا آتا ہے نا تو وہ ماضی بعید میں چلا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ماضی قریب, دوسرا ہوتا ہے ماضی. جب فعل ماضی پر کانا آ جائے گا تو وہ ماضی جو ہوتا ہے وہ ماضی بعید ہوتا ہے, یعنی دور آپ نے پڑھی ہے اسی زمانے میں پڑھی ہوگی. دوسرے معنی میں تاکید کے بھی معنی میں آتا ہے. ان کنت قد صلیت, یعنی اگر آپ نے پڑھی ہے نماز تو یہاں پر تاکید کا معنی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر مضارع پر جب آتا ہے تو وہاں پر تو پھر پتہ ہے پاسٹ کنٹینیوس ہو جائے گا. لیکن ماضی پر بھی آتا ہے نا, ماضی پر جب آئے گا تو ماضی بعید میں جائے گا یا تو تاکید کے لیے آتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ہی مثال کے طور پر ایک مسجد میں 1 بجے نماز ہوتی ہے, دوسری مسجد میں 1:30 بجے نماز ہوتی ہے. وہ دونوں مسجدوں میں جاتے ہیں, دونوں مسجدوں میں جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی ظہر پڑھتے ہیں, یہاں پر بھی ظہر پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ درست نہیں, کیونکہ وہاں پر آلریڈی جماعت ہوئی ہے نا, اب یہاں پر پھر سے جماعت میں داخل, حالانکہ نفل ہو جائے گی. اب اس کا دوسرا مسئلہ ہے, اب اس نے وہاں پر جماعت پڑھی ہے نا, اس نے وہاں جماعت پڑھی ہے, اب یہ دوسری جو جماعت پڑھے گا نا یہ دوسری اس کی کیا بن جائے گی, اب یہ امامت نہیں کر سکتا. اگر یہ دوسری مسجد میں آیا وہاں امام نہیں ہے, اب اس کو چڑھایا امامت کی, اس کی نماز نفل ہے. تو جب امام کی نیت نفل ہے تو مقتدی بن جائے گی. ہاں دوسری مسجد میں اس نے امامت کی, تو اس کے لیے نفل, اس کے لیے نفل. اب مقتدیوں کے پیچھے کیا ہے, فرض ہے, تو امام جب نفل کی نیت سے پڑھے گا مقتدی فرض کی کہاں ہوگی. ایسا بہت جگہوں پر ہوا ہے, ایسا واقعہ ہوا ہے. کون وہ تو پڑھیں گے, لیکن امام کی بھی نیت ضروری ہے نا. جیسے اگر امام پڑھ رہا ہے اس کو اثر پڑھنا ہوگا, کہیں پڑھا ہوگا, وہ کسی سے پڑھ سکتا ہے, مقتدی پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے مقتدی کے لیے گنجائش ہے, لیکن امام کے لیے امام کو ضروری ہے. امام اگر فرض کی نیت پڑھے گا تو پیچھے مقتدی کی بھی وہ فرض ہو جائے گی, مطلب اس کی. تو اب امام نفل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں اور پیچھے مقتدی فرض, کیونکہ نفل کا درجہ کم ہے نا فرض سے, اس وجہ سے. ہاں نفل میں تو ہے پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تعداد میں نہیں ہونا چاہیے. حضور نے پڑھی نا تہجد حضرت ابن عباس کے ساتھ, بخاری کی روایت ہے. ابن عباس فرماتے ہیں میں بائیں طریقے سے طرف سے کھڑا ہوتا, حضور نے مجھے کان پکڑا نماز کی حالت میں اور دائیں طرف سے لایا. وہ تو زیادہ اکثر کرتے ہیں نا کہ رمضان میں تہجد کی جماعت, وہ درست ہے. جب کوئی اثر کا ہوتا ہے, کوئی اثر کا ٹائم ہوتا ہے, کوئی نہیں, یہ کوئی نہیں, ایسی جنرل بس. ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں, بیچ میں ہوتی ہے. عام سوالات اگر اختلافی نہیں ہے تو کوئی اختلافی نہیں ہے, اسی لیے میں نے بولا یہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اثر کی اکیلے, تو یہاں سے آئے گا اس کے ساتھ مل سکتا ہے. ہاں مل سکتا ہے, بالکل مل سکتا ہے, آرام سے مل سکتا ہے. فقہکم اللہ فی الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کا فہم عطا فرمائے. وقت الظہر اذا زالت الشمس, ظہر کا وقت کب ہوتا ہے, اذا زالت الشمس. زال مینس زوال کی طرف, ہاں زال مینس مطلب کیا ہوتا ہے, جب سورج دیکھو ایک ہوتا ہے طلوع, دوسرا ہوتا ہے نصف.
تیسرا ہوتا ہے غروب. جب نصف النہار ہوتا ہے نا, نصف النہار مینس سینٹر میں برابر کیا ہوتا ہے, سورج ہوتا ہے. پھر جب وہ اپنے اوریجن سے اپنے جو سینٹر میں ہوتا ہے پھر اس سے جب ڈھلنے لگتا ہے, یعنی اب وہ مغرب کی طرف آنے لگتا ہے, تو اسی کو کہتے ہیں زوال. زالا یا زالو مینس کس کو کہتے ہیں اصل میں, ڈھلنے کو. جو ہی اب یہ سٹارٹ ہو گیا نا ڈھلنے کو, یہیں سے کیا ہوتا ہے زوال کا وقت شروع. تو وقت ظہر بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے, اسی سے شروع ہوتا ہے. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مَثِيلَهُ, جب ایک آدمی کا سایہ مسیلہ ہو, اس کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس وقت سے کیا ہو جاتا ہے, ظہر کا وقت شروع. ظہر کا وقت اثر منہ الى غروب الشمس, اور وقت اثر کا وقت جب ظہر کا وقت ختم ہوگا تو عصر کا وقت شروع ہوگا. پھر یہ عصر کا وقت کہاں تک رہتا ہے, غروب الشمس. وقت الصلاۃ المغرب منہ ما لم یغب الشفق. شفق کس کو کہتے ہیں, سرخی ہوتی ہے نا. تو عشاء کا وقت کب تک, مغرب کا وقت کب تک ہوتا ہے, جب تک وہ سرخی لال سرخ جو ہوتے ہیں نا آسمان پر, تب وہ ختم نہ ہو جائے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے. لیکن مغرب کا وقت قضا نہیں ہوگی نا نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی ہوگی اس ٹائم پہ. ہاں, جب تک عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے تب تک وہ پڑھ سکتا ہے. ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک وہ کیا کرے گی, ہاں, اور صبح میں ستارے نکلنے سے پہلے مغرب کو کیا کرے, ادا. وقت الصلاۃ العشاء منہ ما لم یغرس, اور طلوع صبح تک عشاء کا وقت رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو کیا لے جاتا, تاخیر سے, میں رات کے نصف حصے میں عشاء کی نماز کو پڑھتا. ووقت الصلاۃ الفجر منہ ما لم تطلع الشمس, فجر کا وقت کہاں تک رہتا ہے, جب تک طلوع فجر, یہ جب تک شمس یعنی آفتاب جو ہے وہ طلوع نہ ہو. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسَكَ عَنِ الصَّلَاةِ, فجر کے وقت کا جو بہترین ٹائم ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, مشہور حدیث ہے, کیا ہے وہ حدیث, اسفر الفجر فإنه أعظم للأجر. یعنی اصل میں اسفار کس کو کہتے ہیں, جب مطلب وہ تھوڑا سا صبح آنا, ایک طرف سے مطلب رات بھی ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی وہ صبح کی چمک بھی, وہ اسی کو کہتے ہیں اسفار. اسفار میں نماز پڑھنا افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفار میں ہی نماز پڑھو. اس میں دوسرے حدیث ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اول وقت کا جو نماز پڑھیں. کون سی اول وقت, الصلاۃ علی اول وقتها, وہ حدیث جو ہے نا وہ حدیث ضعیف ہے, اس پر میرا رسالہ ہے, تمام جو ترک میں نے جمع کیا. اصل میں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری مسلم کی روایت ہے, جب حضور کو نماز پڑھانے آئے تو دونوں وقتوں میں پڑھائی, اول وقت میں بھی پڑھائی اور آخر وقت میں بھی پڑھائی. اب اس میں کوئی شک نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا تھا کہ اول وقت میں ہی کیا, لیکن کبھی کبھار حالات کے پیش نظر بھی وہ کیا کرتے تھے وقتوں میں تاخیر. جیسے ظہر کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گرمی کے دنوں میں, ابردوا الظہر فإن شدۃ الحر من فی جہنم, ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے, جو جہنم کی یہ جو گرمی کی تپش ہے یہ کس کی وجہ سے, جہنم کی. اور سردیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو کیا کرتے تھے, مؤخر کرتے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو فجر نماز کا یہی, تو دونوں حدیثوں پر عمل ہوتا ہے. فجر رمضان کے وقت ہم بالکل اندھیرے میں پڑھتے ہیں نماز, کیونکہ سارے جاگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بلکہ ایام میں کیا ہوتے ہیں, اسفار کرنا چاہیے. اسفار مینس نہ تو زیادہ صبح ہونا چاہیے نہ تو زیادہ اندھیرا, درمیان. پھر اللہ کے یہاں پر آیا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسَكَ عَنِ الصَّلَاةِ, اب جو کہ طلوع شمس ہو جائے, جب سورج مطلب طلوع ہونا شروع ہو جائے تو نماز سے رک جائے. امسک یمسکو, رکنا, یہ ان سلے کے ساتھ آتا ہے, کسی کام سے رکنا. جیسے میں کہوں گا امسکت عن الکلام, میں کلام سے رک گیا, یعنی میں نے کلام سے اعراض کیا. تو فامسک عن الصلاۃ, نماز سے رک جاؤ. فانھا
तत्लू मिन बैनी करने शैतान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया जब सूरज तुलू हुआ करे उस वक्त नमाज पढ़ने से क्या हो जाओ, बाज आ जाओ, क्योंकि इस वक्त ये जो सूरज तुलू होता है शैतान के दो सींगों के दरमियान होता है। इस वक्त क्या करते थे बाज ये जो सूरज परस्त लोग होते हैं वो इस वक्त क्या करते हैं, सूरज की परस्तिश करते हैं। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनकी तरफ मुशाबहत करने से रोका कि इस वक्त आप नमाज मत पढ़ा। करनी का ये 10-15 मिनट होता है जवाब का। करनी कर्ण कहते हैं सीन, करनी कर नहीं नहीं असल में है कर नहीं। देखिए क्या होता है मैं बताऊँ, ये था कर्नून, इसका जब हम ड्यूअल बनाएंगे तो करनान होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आपका इसम होगा मजरूर यानी हालाती जर्री में, तो उस वक्त हम किससे ड्यूअल बनाएंगे, या और नून, तो ये बनेगा करनैन, ये दो सी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, करन शैतान। तो ये बात याद रखनी चाहिए, जब आपका इसम होगा और वो तस्निया होगा, ड्यूअल होगा, और आप उसकी इजाफत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इजाफत कर रहे हैं, उस वक्त जो आपका क्या होगा, ये जो नून होगा ना, ये जो तस्निया का नून होगा ये गिर जाएगा, करनान में भी करनैन में भी। अगर मैं कहता मिसाल के तौर पर शैतान के दो सीन, कर्न का करना, ये जो इस सीन की निस्बत किसकी तरफ इजाफत हो रही है, शैतान, तो मैं कहूँगा करना अश-शैतान। तो ये नून क्या हो जाएगा, तस्निया का, इजाफत की वजह से गिर जाएगा। इसी तरह सेम इसमें भी हो जाएगा, करनई अश-शैतान। असल में था करनई, लेकिन चूंकि ये मुजाफ बना ना, तो मुजाफ में जो तस्निया आपका इसम होता है उसका जो नून होता है तस्निया का, वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसी वजह से बन गया करनई शैतान। सर अगर मैं बोल रहा होगा ये मेरे दो साथी, मतलब वहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, हाजानी साहिबानी बोलेंगे या हाजानी इस्तेमाल, हाजानी साहिबानी बोलेंगे या साहिबाई मेरे दोस्त। अच्छा आपके दोस्त, आप कहेंगे हाजानी साहिबाई, हाजानी साहिबाई, नून वहाँ पे गिर जाएगा, नून वहाँ पर भी है क्योंकि इजाफत होगी ना आपकी तरफ। तअद्दब व तलज़्ज़ज़, अदब हासिल कीजिए और मजा लीजिए। अच्छा, इन्नल फ़क़ीह हुवल फ़क़ीह बिफ़िअलिही, फ़क़ीह किसको कहते हैं, समझता हाँ यानी समझदार, जिसको दीन का फहम हो गया हो। फ़क़ीह वो है जो अपने अमल की वजह से, अपने फ़ैल की वजह से क्या हो, फ़क़ीह हो, जो अपने फ़ैल की वजह से पहचाना जाता हो कि अक्लमंद हो। लैसल फ़क़ीह बिनुत्क़िही व मक़ालिही, फ़क़ीह वो नहीं जो अपनी ज़बान या अपने कलाम से क्या हो, फ़क़ीह हो। वकज़ा इसी तरह, अर्रईस हुवा अर्रईस बिखुल्क़िही, अर्रईस किसको कहते हैं, रईस कहते हैं असल में जो बड़ा होगा, सरपरस्त। हाँ, तो रईस वो नहीं, रईस वो है जो अपने अखलाक की वजह से क्या होगा, बड़ा होगा। लैसा रईस बिक़ौमिही व रिजालिही, रईस वो नहीं जो अपनी जमात या अपने लोगों की वजह से क्या हो, बड़ा। कौम का क्या हमारे यहाँ पर मुराद, कहाँ पर कौम का मीन्स जमात, लोग। वकज़ल गनीयु, इसी तरह गनी मालदार, हुवल गनीयु बिहालिही, जो अपने हाल की वजह से क्या हो, गनी। लैसल गनीयु बिमिल्किही व बिमाली, गनी वो नहीं जो अपनी बादशाहत या अपनी माल की वजह से गनी। हाल यानी उसका ज़ाहिर, हाँ हाँ, इसका फ़ायदा था फ़क़्ह युफ़क़्हिहु तफ़क़ीह, फ़क़ीह इसी से निकला, इसमें फ़ाइल समझ रखने वाला। तो आपका ये लेसन जो है बड़ी मुद्दतों के बाद मुकम्मल हुआ। इसमें ग्रामर इतने बहुत छेड़ा है इसी वजह से, अब इसमें ग्रामर ज़्यादा है। कश्मीरी लोग अरबी ज़बान से ज़्यादा फ़िक़्ह के मोहताज हैं।
फिका का इल्म भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए, वरना बड़े बड़े मुहद्दिसीन आप देखेंगे उन्होंने ऐसी गलतियाँ की है कि तारीख में वो तारीख में हंसी बन गए। तो एक बड़े गुजरे हैं आलिम, नाम याद नहीं उनका, तो उनके पास एक हदीस आ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन हल्का बनाने से मना फरमाया है। अगर आप जुमा के दिन मस्जिद में हो तो हम हल्का बनाते हैं ना गोल, उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन मना फरमाया। अब हल्क आता है दो मानों में, हालात, हाँ, लाम के जबर के साथ भी आते हैं और लाम के ज़ेर के साथ भी आते हैं, हा के ज़ेर के। ये जो हलक माना है ये है बाल काटने के माने, ये जो हिलक है, हिलक इसी को कहते हैं, ये जो हम सर्कल बनाते हैं। अब जब उसके पास हदीस आई, वो पढ़ा रहा था अपने शागिर्द को, वो वक्त का बड़ा मुहद्दिस था, तब उसने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। अब वहाँ हदीस में आए थे ये लफ्ज़, उसने क्या पढ़ा, तो उसके बारे में आता है उसने ज़िंदगी भर वो जुमा के दिन बाल नहीं काटता। जब उससे पूछा कि आप क्यों नहीं बाल काटते, उन्होंने कहा हदीस में आया है। क्या आया है? अब जब दूसरों ने पूछा हदीस में क्या है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलक से मना। तो ये कह रहे बेवकूफ़, ये हलक नहीं है, ये हिलक है, यानी हल्का मना हदीस। तो ये फ़कीह की मतलब हदीस के साथ कितने फ़िका की, अगर वो फ़कीह होता तो वो जान लेता कि ये क्या है। तो ऐसी ऐसी गलतियाँ होती है। मुहद्दिस और फ़कीह में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मुहद्दिस और फ़कीह में फ़र्क है। अगर खालिस मुहद्दिस है, इल्म सुपीरियर उनमें से फ़कीह सुपीरियर फ़कीह है ना। फ़कीह के पास दोनों चीज़ का इल्म होता है, फ़िका भी होगी, और अब चूँकि फ़िका किससे निकलेगी, फ़िका तो कुरान और हदीस से ही मुस्तंबत होगी। अब मुहद्दिस जो खाली मुजर्रद मुहद्दिस होगा, वो खाली रिवायतें बयान करेगा, हद्दसना फलान 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 फलान, अब उसके पास फ़िका नहीं होगी, तो इसी वजह से वो गलतियाँ करेगा। इसी वजह से तफक्कुह ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का मामला फरमाते हैं उसको क्या देते हैं, दीन का फहम अता फरमाते हैं। फ़िका बड़ी बड़ी चीज़ है, और इसकी मिसाल आपको सहाबा में मिलेगी। हुजूर के ज़माने में बहुत बड़े फ़कीह सहाबा चंद गुजरे थे, जिनमें अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह हैं, या इसी तरह इब्न अब्बास भी थे, खासकर उनको कुरानी फ़िक़्ह का इल्म था। अब्दुल्ला बिन मसूद को ज़्यादा ही था। अब्दुल्ला बिन मसूद, एक बार अबू मूसा अशअरी ने वरासत के बारे में फ़तवा दिया, एक सहाबी ने उनसे पूछा, तो वो गए अब्दुल्ला बिन मसूद के पास, तो उन्होंने कहा मुझे अबू अशअरी ने इस तरीके से कहा। उन्होंने कहा अबू अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतवा जो है वो सही नहीं। तो अब वो सहाबी वापस आ गया अबू मूसा के पास, कहा इस तरीके, बोला फिर मुझसे क्यों पूछा, उन्हीं से पूछ। अब उनने उस अंदाज से नहीं कहा, क्या उनने कहा कि वो मुझसे बड़े हैं, आपको उन्हीं से पूछना। तो ऐसी मिसाल अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह। इसी तरह वो एक और थे ना जिनको यमन का गवर्नर बनाया अल्लाह के नबी, मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी दुआ दी थी फ़िक़्ह की, और उनको वो तो हो रहा है कि उनको अल्लाह ताला ने कहा था अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये चीज़ें होती थी। तो फ़िक़्ह बहुत अहम चीज़ है। तो अरबी ज़बान के साथ साथ इस्लामी उलूम पर भी दस्तरस होनी ज़रूरी है, वरना अरबी ज़बान मुस्तशरिकीन के पास भी, गैरों के पास भी, उन्होंने इस वजह से सीखी ताकि वो इस्लाम पर क्या करें, एतराज़ करें, तनकीद करें। तो अगर आप पढ़ेंगे ना इस्तिशराक का मौजू, अगर आप पढ़ेंगे ओरिएंटलिज्म, उसमें आप देखेंगे बड़े बड़े जो मुस्तशरिकीन गुजरे हैं, उन्होंने मतलब हदीस की खिदमत की है। फिर उन्होंने है ना हदीस पर जो काम मुहद्दिसीन को करना था, जो हम करने थे, उन्होंने खुद किया, तो उन्होंने उस पर मेहनत की। तो असल में उनका गर्ज क्या था, इस्लाम पर तनकीद करना। तो इस्लाम पर तनकीद वो तभी कर सकते वो मेन सोर्स को पढ़ेंगे, तो वो अरबी था, तो उन्हें अरबी ज़बान सीख ली, तो इस्लाम पर उन्होंने भेजा तनकीदी। फिर उन्होंने कुरान में भी गलतियाँ निकाली, कुरान में ये ग्रामेटिकल यहाँ पर फॉल्ट है। तो इसके लिए दीन का इल्म क्या होना चाहिए, ज़रूरी। उमर गुलजार, फ़हीम फयाज, तालिब